السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاک کشمیر اور عاطف شاہین آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج یہ درد بھری داستان آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ واقعہ ہے آپ کے ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے علاقہ چترال کا۔ 23 جنوری 2023 کی بات ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ پہلا تھپڑ کس نے مارا تھا، یہ بھی نہیں معلوم کہ کس کے زہریلے لفظ سب سے پہلے وجود کو چیرتے ہوئے گزرے تھے، مگر یہ معلوم ہے کہ اس بچے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں تھی کہ اس کی اس طرح تذلیل کی جاتی، سرے بازار اس پہ چوری کا الزام لگایا جاتا۔ اسے کسی نے ایک دکان سے صرف نکلتے دیکھا جہاں دکاندار موجود نہیں تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک پرفیوم اور گھڑی دیکھ کر اسے چور ڈکلیئر کر دیا گیا۔ کسی نے اس سے کسی قسم کی کوئی وضاحت نہ مانگی، اسے صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، بس اس پہ چوری کا الزام لگا کر سب نے اسے پکڑ لیا، اور پھر اسے پکڑتے ہی سب کو اپنی اپنی دکانوں سے گم ہوئی پرانی چیزیں بھی یاد آنے لگی۔ پھر کوئی ثبوت ڈھونڈے بغیر سب اپنی اپنی دکانوں سے گم ہوئی چیزوں کی چوری کے الزام اس پہ لگاتے گئے، کیونکہ الزام لگانا کون سا مشکل ہے، مشکل تو الزام کو ثابت کرنا ہوتا ہے، مگر ہمارے ہاں تو بس الزام لگانا ہی کافی سمجھا جاتا ہے، ثابت کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی۔ اچھا ہوا یہ کہ الزامات لگنے کے بعد بازار میں بچوں بوڑھوں نے بلا تفریق حسب ضرورت اس بچے کی مار پیٹ کی، اور اسے بری طرح سے وہاں پہ سرے بازار مارا گیا۔ اس کے بعد پولیس کو بلایا گیا۔ اس چھوٹے بچے کو کسی عادی مجرم کی طرح تھانے لے جایا گیا۔ اس کے گریبان کسی کے ہاتھ میں تھا تو قمیض کا پلو کسی کے ہاتھ میں۔ سب لوگ اس پہ تھو تھو کر رہے تھے۔ بڑھتے الزامات کے ساتھ ساتھ تذلیل بھی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ اس بچے پہ کیا گزر رہی ہے، یا اس بچے کی آنے والی زندگی پہ اس سارے منظر کا کیا اثر پڑے گا۔ سب لوگ بس تماشے کا حصہ بن رہے تھے اور تماشے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ بچے کا باپ تھانے آیا تو ایک ایک الزام لگانے والے کو اس کے ہر نقصان کا ازالہ کرنے کا وعدہ کیا۔ کوئی ثبوت نہیں مانگا، بس ان سے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ سب کی منت ترلے کر کے ان لوگوں سے اور پولیس سے جان چھڑا کر سر جھکائے بیٹے کو ساتھ لیے اپنے گھر چلا گیا تاکہ تماشا ختم کیا جا سکے۔ ہائے، لیکن یہ تماشا اسے کیا خبر تھی ختم ہونے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ خیر، وہاں سے تماشا ختم ہوا، لوگوں نے اپنے اپنے گھر کی راہ لی، اور جاتے ہوئے سر بڑے فخر سے بلند کیے جا رہے تھے کہ ہم نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ دن گزرا، شام ڈلی اور سب اپنے اپنے بستر پہ چین کی نیند سو گئے، لیکن وہ بچہ جس کی برے بازار میں تذلیل کی گئی، جسے سر عام زد و کوب کیا گیا، اس کے بارے میں کون سوچتا۔ جب سب لوگ فخر سے سر بلند کیے جا رہے تھے تو وہاں سے سر شرم سے جھکا کر جانے والے کی پرواہ کسے نہ تھی۔ سب سو گئے، لیکن وہ بچہ کیسے سوتا جس کی اس طرح اس عمر میں سرے بازار تذلیل ہوئی، پولیس میں گیا اور بعد میں گھر والوں کے سامنے جس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ تذلیل اب ساری عمر سہنی ہوگی، یہ داغ ہمیشہ میرے ماتھے پہ لٹکتا رہے گا، اور میرے ماں باپ ساری عمر لوگوں سے منہ چھپاتے پھریں گے۔ بستر پہ کروٹیں لیتا ہوا وہ بچہ کیسے سو جاتا؟ وہ لمبی رات اس بچے نے کس کرب، کس تکلیف میں گزاری ہوگی، اس کا اندازہ شاید ہی کوئی کر پائے گا۔ خیر، جیسے بچہ رات گزارتا ہے، صبح ماں
بچے کو ناشتے کے لیے آواز دیتی ہے، لیکن بچہ ناشتے کی ضرورت سے آگے بڑھ چکا ہے۔ وہ ناشتہ کرنے کے بجائے گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ ماں آوازیں دیتی ہوئی پیچھے آتی ہے اور بچہ دریا کے پل پر چڑھ جاتا ہے۔ ماں آوازیں دے رہی ہے مگر بچے کو اپنے جسم پر لگی ہوئی کالک دھونی تھی۔ وہ پل سے دریا میں چھلانگ لگاتے ہوئے پلٹ کر ماں کی طرف دیکھتا ہے، الوداعی ہاتھ ہلاتا ہے اور اس سے زیادہ اسے مہلت ہی نہیں ملتی۔ اس کا جسم دریا کی یخ پانی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ماں چیختی چلاتی بیٹے کی طرف بھاگتی ہے۔ اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے جان کی بازی ہار رہا ہے۔ اسے دیکھ کر ہاتھ بھی ہلا رہا ہے مگر وہ اسے بچا نہیں سکتی۔ اس کے بیٹے تک پہنچنے سے پہلے ہی دریا کی تیز موجیں بچے کے جسم کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں اور اب سب ٹیمیں بچے کے بے جان لاشے کو ڈھونڈنے نکل پڑتی ہیں۔ کسی کو یہ خبر نہیں کہ بچے کے تکیے کے نیچے اپنی بہن کے نام ایک چھوٹا سا پیغام درج ہے، اور وہ پیغام کیا ہے میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کے ہاتھوں سے لکھا ہوا سوری مائی سسٹر آئی لو یو۔ ناظرین، یہ کوئی فرضی کہانی، قصہ یا کوئی افسانہ نہیں، چند دن پہلے پیش آنے والا ایک سچا واقعہ ہے۔ بچے کا نام تنویر ضیاء تھا۔ بچے کا باپ ان سب دکانداروں کے خلاف مقدمہ درج کروا چکا ہے جو چوری کے الزام لگانے میں پیش تھے، لیکن اب اس کا کیا حاصل؟ ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہمارے لفظ کتنے ظالم ہو سکتے ہیں، کتنا گہرا اثر کر سکتے ہیں۔ ہم تو بس کہہ دیتے ہیں، کہنے والے کا تو کیا، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ جو بھی گزرتی ہے سہنے والا ہی اسے سمجھ سکتا ہے۔ ہمیں کسی پہ الزام لگاتے وقت کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، بس شک کرنا ہی کافی ہوا کرتا ہے۔